بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، کتاب القضاء کا بیان چل رہا تھا۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دو مزید مسئلے پڑھیں گے۔ ہمارے پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ قاضی اگر مختلف فی مسائل کے اندر یعنی مجتہد فی مسئلے کے اندر اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو اگر اس کے مذہب کے اندر مختلف اقوال پائے جاتے ہیں تو ان اقوال کا جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اس کا قول معتبر ہوگا۔ دوسرا قاضی اسی کے قول کے مطابق، اسی کے فیصلے کے مطابق عمل کرے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کیا اجماع وہ اکثر مجتہدین کے اتفاق سے منعقد ہوتا ہے یا تمام کے تمام مجتہدین کا کسی مسئلے کی بابت یکجا رائے ہونا، ایک رائے ہونا، وہ اجماع کہلائے گا۔ تو آئیے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَيُمْضِي حُكْمَ قَاضٍ آخَرَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ إِلَّا مَا خَالَفَ الْكِتَابَ أَوِ السُّنَّةَ الْمَشْهُورَةَ أَوِ الْإِجْمَاعَ، أي إذا قضى القاضي ورفع حكمه إلى قاض آخر يجب عليه إمضاؤه إلا أن يكون مخالفا للكتاب كمتروك التسمية عامدا، فإنه مخالف لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، أو للسنة المشهورة كالقضاء بحل المطلقة ثلاثا بنكاح الزوج الثاني بلا وطء على مذهب سعيد بن المسيب رحمه الله، فإنه مخالف للسنة المشهورة وهي قوله صلى الله عليه وسلم لا حتى تذوقي من عسيلته الحديث، أو للإجماع كالقضاء بحل متعة النساء لأن الصحابة رضي الله عنهم قد أجمعوا على فساده، فحاصل هذا أن القاضي إذا قضى في المجتهد فيه يصير مجمعا عليه ويجب على قاض آخر تنفيذه، وهذا إذا حكم على وفق مذهبه، أما إذا حكم على خلاف مذهبه فسيأتي، ويجب أن يعلم القاضي أن المسألة مختلف فيها، وأيضا هذا إذا كان محل القضاء مختلفا فيه، أما إذا كان نفس القضاء مختلفا فيه كالقضاء على الغائب فإنه لا يصير مجمعا عليه إلا أن يرفع قضاؤه إلى قاض آخر فيمضيه، فحينئذ يصير مجمعا عليه، فبعد الإمضاء إن رفع إلى قاض آخر يجب عليه تنفيذه. وفيما اجتمع عليه الجمهور لا يعتبر خلاف البعض. ذكر في أصول الفقه أن العلماء اختلفوا في أن الإجماع هل ينعقد باتفاق أكثر المجتهدين أو لا بد من اتفاق الكل، ففي الهداية اختار أن اتفاق الأكثر كاف، ففي مقابلة اتفاق الأكثر لا يعتبر خلاف الأقل، وفي كتب أصول الفقه رجحوا ذلك المذهب، وهو أن اختلاف الأقل في مقابلة الأكثر معتبر، فإن واحدا من الصحابة رضي الله عنهم ربما خالف الجمع الكثير ولم يقولوا نحن أكثر منك، بل اعتبروا مخالفته. وأيضا قال في الهداية إن المعتبر الاختلاف في الصدر الأول أي الصحابة، لكن الأصح أنه لا يشترط ذلك حتى يكون اختلاف الشافعي رحمه الله معتبرا۔ تو اس عبارت میں دو مسئلے ذکر ہیں۔ پہلے مسئلے کا عنوان یہ ہے کہ اگر ایک قاضی نے اپنے مذہب کے مطابق کسی مجتہد فی مسئلے کے اندر فیصلہ کر دیا ہے تو اس قاضی کا فیصلہ اگر کسی اور عدالت کے اندر کسی اور جج کے پاس چیلنج کیا جاتا ہے تو اگر پہلے قاضی کا فیصلہ قرآن و سنت اور اجماع کے مخالف نہیں ہے تو دوسرا قاضی بھی اسی حکم کو باقی رکھے گا، اس کو تبدیل نہیں کرے گا۔ تو پہلے قاضی کا فیصلہ دوسرے قاضی کے پاس اگر چیلنج کیا جاتا ہے تو تین شرائط ایسی ہیں، اگر وہ نہ پائی جائیں تو اس کا حکم باقی رہے گا۔ وہ تین شرائط کیا ہیں کہ کتاب اللہ کی مخالفت نہ پائی جائے، یعنی اس کے فیصلے کے اندر قرآن پاک کے کسی صریح حکم کو توڑنا نہ لازم آتا ہو، جس کی مثال صاحب کتاب نے یہ دی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس چیز پر، جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو اس کو مت کھاؤ۔ اب یہاں پر صراحتاً یہ ذکر ہے جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا جائے گا، تو اگر جان بوجھ کر کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا تو وہ جانور حرام ہوگا، اس کا کھانا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر کوئی قاضی جان بوجھ کر جس ذبیحہ پر
تسمیہ نہیں پڑے گی، اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اس کو جائز قرار دیتا ہے، تو دوسرا قاضی اس کے فیصلے کو، اس کے حکم کو کالعدم قرار دے گا، اس کو توڑے گا اور کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ سنت مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ سنت مشہورہ کی مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ اس کی ایک مثال دی ہے کہ رفاع القرظی رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے شادی کی، پھر اس کو طلاق دے دی۔ اس عورت نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور ان کو بتایا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ حقوق زوجیت ادا کر سکیں، تو اس لیے میں پہلے شوہر کے پاس واپس جانا چاہتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، جب تک کہ وہ تمہارا ذائقہ نہ چکھ لے اور تم اس کا ذائقہ نہ چکھ لو، یعنی جب تک جمع نہیں ہوگا اس وقت تک تم پہلے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی۔ مشہور حدیث ہے، ایک مشہور عمل ہے، لیکن سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا قول اس مسئلے کی بابت یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر وطی نہ بھی کرے، صرف نکاح ہی کر لے، پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر کوئی قاضی اس کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کا یہ فیصلہ متروک ہوگا، غیر معتمد اور غیر معتبر ہوگا، دوسرا قاضی اس فیصلے کو تبدیل کر سکتا ہے۔ تیسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ اجماع کے مخالف نہ ہو۔ اس کی مثال یہ ہے کہ متعہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اجماع کے مطابق بعد میں حرام ہو گیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا، تو اب اگر کوئی متعہ کے جواز کا فیصلہ کرے گا تو گویا وہ اجماع کو توڑنے والا ہے، تو اجماع کے توڑنے کی اجازت پہلے قاضی کو نہیں ہے، اس کو یہ اختیار نہیں ہے، تو دوسرا قاضی اس کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے گا، اس کے پہلے فیصلے کو غیر معتبر قرار دے گا، اور جو درست اجماع کے مطابق فیصلہ ہے اس کو نافذ کرے گا۔ تو تین چیزیں یہاں پر قابل لحاظ ہوں گی کہ اگر پہلے قاضی کا حکم اور فیصلہ وہ قرآن کے خلاف ہے، سنت مشہورہ کے خلاف ہے، اجماع کے خلاف ہے، تو دوسرا قاضی اس کے اس فیصلے کو تبدیل کرے گا۔ اگر کتاب اللہ یا سنت مشہورہ یا اجماع کے خلاف نہیں ہے تو دوسرے قاضی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوگا کہ وہ اس کے مذہب کے مطابق کیے گئے فیصلے کو تبدیل کر سکے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اگر مجتہد فی مسئلہ کے اندر قاضی اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے تو وہ مسئلہ مجمع علیہ ہو جائے گا، اتفاقی مسئلہ ہو جائے گا، اب اس کے اندر کسی دوسرے قول کی ترجیح باقی نہیں رہے گی، اسی کو دوسرا قاضی بھی نافذ کرے گا۔ لیکن اگر وہ مذہب کے خلاف فیصلہ کرتا ہے تو اس کی یہ صورت نہیں ہوگی، اس کا بیان انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ آخر کے اندر صاحب کتاب نے کچھ شرائط بھی ذکر کی ہیں، فرماتے ہیں کہ قاضی کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ اس عبارت کا مطلب یہ ہے اگر قاضی مجتہد ہے تو اس کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ اگر قاضی مقلد ہے تو مقلد قاضی کے لیے اپنے امام کے قول کو اختیار کرنا تمام شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے یہی کافی ہے، اس کے لیے مزید تفصیلات کا جاننا یہ ضروری نہیں ہے۔ اور ایک اور بات جو آخر میں لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر مجتہد فی مسئلے کے اندر قاضی فیصلہ کرتا ہے تو ہم نے کہا کہ اس کا یہ فیصلہ اختلاف کو رفع کر دے گا، دور کر دے گا، اس کا جو قول ہوگا وہ اتفاقی بن جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہے جب محل قضاء کے اندر اختلاف ہو، نہ کہ نفس قضاء کے اندر اختلاف ہو۔ محل قضاء اور نفس قضاء کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ محل قضاء کا مطلب یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس فیصلے میں اختلاف ہے کہ اس فیصلے کی یہ صورت ہوگی یا کوئی اور صورت ہوگی۔ مثلا محدود فی القذف شخص کی گواہی، یہ مختلف فی مسئلہ ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اگر وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی، جبکہ شافعیہ کے نزدیک اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جاتی ہے۔ اب اگر شافعی قاضی اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کر دیتا ہے کسی محدود فی القذف جس نے توبہ کر لی اس کی گواہی کی بنیاد پر، اس کے بعد حنفی قاضی کے پاس اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے تو حنفی قاضی اس کو باقی رکھے گا، اس کے اندر تبدیلی نہیں کرے گا، اس کو کالعدم نہیں قرار دے گا، اگرچہ وہ اس کے مذہب کے خلاف ہے۔ وجہ یہ ہے کہ قاضی نے یعنی شافعی قاضی نے اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کیا اور اس نے جو فیصلہ کیا وہ محل قضاء میں کیا ہے۔ نفس قضاء کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں فیصلہ کرنا بھی جائز ہے یا نہیں جائز۔ مثلا محدود فی القذف قاضی ہے، اس نے توبہ کر لی،
توبہ کے بعد بھی حنفیہ کے نزدیک وہ فیصلے نہیں کر سکتا، جبکہ شافعیہ کے نزدیک وہ فیصلے کر سکتا ہے۔ اب کوئی شافعی قاضی جو محدود فی القذف ہو توبہ کے بعد فیصلہ کرتا ہے، پھر اس کا فیصلہ کسی حنفی قاضی کے پاس چیلنج کیا جاتا ہے، تو حنفی قاضی اس کے فیصلے کو باطل قرار دے سکتا ہے۔ اس پر لازم نہیں ہے کہ وہ اس کو باقی رکھے گا، اس لیے کہ یہاں پر نفس قضا میں اختلاف ہے۔ ایک مثال جو کتاب میں دی گئی ہے وہ قضاء علی الغائب کی ہے کہ اگر مدعا علیہ حاضر نہیں ہے تو حنفیہ کے نزدیک اس کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جبکہ بعض ائمہ کے نزدیک فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ فیصلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ فیصلہ تو ہوگا، لیکن یہ فیصلہ ہوگا یا کوئی اور فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پر بھی اگر کوئی شافعی قاضی فیصلہ کر دیتا ہے مدعا علیہ کے غیر حاضری کے اندر، غیر موجودگی کے اندر، پھر وہ فیصلہ حنفی قاضی کے پاس چیلنج کیا جاتا ہے تو حنفی قاضی اس کو باطل قرار دے سکتا ہے۔ ہاں اگر دوسرے قاضی نے بھی اس فیصلے کو نافذ رکھا تو اس صورت کے اندر وہ فیصلہ متفق علیہ ہو جائے گا، تیسرا قاضی اس کو باطل نہیں قرار دے سکتا، اسی کو نافذ رکھے گا۔ تو ان صورتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر مجتہد فی مسئلے کے اندر قاضی فیصلہ کر دیتا ہے تو قاضی کا فیصلہ اس اختلاف کو رفع کرنے والا ہے، اس کے فیصلے کے بعد یہ مسئلہ متفق علیہ بن جائے گا، اس کو دوسرا قاضی نہیں توڑ سکتا۔ لیکن یہاں پر 3 شرائط کا لحاظ رہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ قاضی کا جو فیصلہ ہے اپنے مذہب کے مطابق ہو۔ اگر وہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو یہ صورت نہیں ہوگی، اس کا بیان انشاءاللہ آنے والی 1-2 ویڈیوز کے اندر آ رہا ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قاضی اگر مجتہد ہے تو اس کو یہ علم ہونا چاہیے کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ ہاں اگر وہ مقلد ہے تو اس کے لیے اپنے امام کے قول کے مطابق فیصلہ کرنا اور تمام شرائط کا لحاظ رکھنا وہی کافی ہے، اس کے لیے مسئلے کا مختلف فی ہونے کا علم یہ ضروری نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ محل قضا میں اختلاف ہونا چاہیے۔ اگر محل قضا میں اختلاف نہیں ہے بلکہ نفس قضا میں اختلاف ہے تو اس صورت کے اندر یہ حکم نہیں ہوگا کہ ایک قاضی کے فیصلے سے وہ مسئلہ متفق علیہ ہو جائے گا، بلکہ اس صورت کے اندر 2 قاضی اگر اس فیصلے پہ راضی ہو جاتے ہیں، دونوں اسی فیصلے کو باقی رکھتے ہیں، یعنی ایک قاضی نے فیصلہ کیا، دوسرے قاضی کے پاس لے جایا گیا، اس کے پاس اس کو چیلنج کیا گیا، اس نے بھی باقی رکھا، اب یہ متفق علیہ ہو گیا ہے، تیسرا اس کو نافذ ہی رکھے گا، اس کو ختم نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا خلاصہ ان مباحث کا، یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں پھر دوسری بحث کو پڑھتے ہیں۔ وَيُمْضِي حُكْمَ قَاضٍ آخَرَ، اور باقی رکھے گا، جاری رکھے گا دوسرے قاضی کا فیصلہ، یعنی یمضی القاضی الثانی حکم القاضی الاول، کہ دوسرا قاضی وہ پہلے قاضی کے فیصلے کو باقی رکھے گا، جاری رکھے گا، فی مختلفا فیہ فی الصدر الاول، ایسے فیصلے کو جو مختلف فی ہے، جس کے اندر اختلاف ہے، فی الصدر الاول، صدر اول کے اندر، صدر اول سے مراد صحابہ کا زمانہ، الا ما خالف الکتاب او السنت المشہورۃ او الاجماع، ہاں اگر وہ کتاب اللہ کے مخالف ہو یا سنت مشہورہ کے مخالف ہو یا اجماع کے مخالف ہو، تو ان 3 صورتوں کے اندر وہ اس کے حکم کو باقی نہیں رکھے گا۔ آگے وضاحت ہے، ای اذا قضى القاضی، مطلب یہ ہے کہ قاضی نے فیصلہ کیا، ورفع حکمہ الی قاض آخر، اور اس کے فیصلے کو کسی اور قاضی کے پاس چیلنج کیا گیا، اس کا مرافعہ کیا گیا، یجب علیہ امضاؤہ، تو دوسرے قاضی پر یہ لازم ہے کہ وہ اسی کو باقی رکھے، اسی کو جاری رکھے، الا مگر ان یکون مخالفا للکتاب، اگر وہ کتاب اللہ کے مخالف ہے، کمتروک التسمیۃ عامدا، جیسے جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے والا، فإنہ مخالف لقولہ تعالی، اس لیے کہ جان بوجھ کر اللہ کا نام ذبیحہ پر چھوڑنے والا، اس کا ذبیحہ درست نہیں ہے، یہ کتاب اللہ کے مخالف ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور نہ کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، او لسنت المشہورہ، یا سنت مشہورہ کے مخالف ہو، كالقضاء بحل المطلقة ثلاثا بنکاح الزوج الثانی بلا وطء، جیسا کہ فیصلہ دیا جائے کہ جس عورت کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں وہ دوسرے شوہر سے مجرد نکاح، صرف نکاح کے ساتھ بغیر وطی کے بھی حلال ہو جاتی ہے، علی مذہب سعید بن المسیب رحمہ اللہ، سعید بن المسیب رحمہ اللہ کے مذہب کے مطابق، تو یہ بھی فیصلہ باقی نہیں رکھا جائے گا، اس کو دوسرا قاضی باطل قرار دے گا، نیا فیصلہ کرے گا، فإنہ مخالف للسنت المشہورہ، وجہ یہ ہے کہ یہ سنت مشہورہ کے مخالف ہے، وہی قولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، لا حتی تذوقی من عسیلتہ، نہیں یعنی تم اس کے لیے حلال نہیں ہو جب تک کہ
تم اس کے ذائقے کو نہ چکھ لو۔ مکمل حدیث پہلے آپ کو سنا دی ہے۔ اول الاجماعی یا پھر اجماع کے مخالف ہو، کالقضاء بحل متعۃ النساء، جیسا کہ عورتوں کے متعے کو حلال قرار دینا، لأن الصحابہ رضی اللہ عنہم قد اجمعوا علی فسادہ، کیونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کے فاسد ہونے پر، باطل ہونے پر اجماع کیا ہے، ان کا اس پر اجماع ہے۔ فحاصل هذا، خلاصہ یہ ہے، ان القاضی اذا قضى في المجتہد فیہ یصیر مجمعا علیہ، کہ قاضی اگر مجتہد فی مسئلے کے اندر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے فیصلے سے یہ مسئلہ متفق علیہ ہو جائے گا، مجمع علیہ ہو جائے گا۔ ویجب علی قاض آخر تنفیذہ، دوسرے قاضی پر لازم ہے کہ وہ اس کو نافذ رکھے، اس کو باقی رکھے۔ اس کے بعد شرائط کا بیان ہے۔ ھذا اذا حکم علی وفق مذہبہ، یہ صورتوں میں ہے جب قاضی نے اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ اما اذا حکم علی خلاف مذہبہ فسیأتی، البتہ اگر وہ اپنے مذہب سے ہٹ کے فیصلہ کرتا ہے، کسی اور مذہب پہ فیصلہ کرتا ہے، تو اس کا بیان آگے انشاءاللہ آ رہا ہے۔ یہ ہماری اگلی ویڈیو یا اس کے بعد جو ویڈیو آ رہی ہے اس میں انشاءاللہ یہ مسئلہ بیان ہوگا۔ وَيَجِبُ أَن يَعْلَمَ الْقَاضِي أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مُخْتَلَفٌ فِيهَا، دوسری شرط یہ ہے، یعنی پہلی شرط یہ تھی کہ مذہب کے مطابق ہو، دوسرا یہ کہ قاضی کو معلوم ہو کہ یہ مسئلہ مختلف فی ہے۔ اس میں بھی آپ کو بتا دیا کہ یہ وہ قاضی ہے جو مجتہد ہوگا۔ اگر قاضی مقلد ہے تو اس کا فیصلہ اپنے امام کے قول کے شرائط کے مطابق ہو تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے۔ تیسری شرط یہ ہے، ایضاً ھذا اذا كان محل القضاء مختلفا فیہ، تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ اختلاف محل قضاء میں ہوگا تو یہ حکم ہوگا۔ اگر اما اذا كان نفس القضاء مختلفا فیہ كالقضاء علی الغائب فإنه لا يصير مجمعا علیہ، تو اگر نفس قضاء کے اندر اختلاف ہے تو ایک قاضی کے فیصلے سے وہ مسئلہ متفق علیہ یا مجمع علیہ نہیں ہوگا۔ الا ان يرفع قضاؤه الى قاض آخر فيمضيه، ہاں اگر دوسرے قاضی کے پاس اس کا فیصلہ لے جایا گیا تو اس نے بھی اس کو باقی رکھا، فحينئذ يصير مجمعا علیہ، اس کے بھی اس فیصلے کو باقی رکھنے کی وجہ سے یہ فیصلہ مجمع علیہ ہو جائے گا، متفق علیہ ہو جائے گا۔ فبعد الامضاء ان رفع الى قاض آخر يجب عليه تنفيذه، اب دوسرے قاضی کے بھی اس فیصلے کو باقی رکھنے کے بعد اگر اس فیصلے کو کسی تیسرے قاضی کے پاس چیلنج کیا جاتا ہے تو اس پر یہ لازم ہوگا کہ اس کو باقی رکھے، اس کو کالعدم نہ قرار دے، نیا فیصلہ نہ کرے۔ تو تین شرطیں ماقبل میں اس مسئلے کی آپ نے پڑھی ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرے، دوسرا یہ کہ قاضی کو علم ہونا چاہیے کہ مختلف فی مسئلہ ہے، اور تیسرا یہ کہ محل قضاء میں اختلاف ہونا چاہیے، نفس قضاء کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگلی بحث ہے کہ کیا اجماع کے لیے تمام مجتہدین کا متفق ہونا ضروری ہے یا اکثر مجتہدین کا اتفاق بھی اجماع کے لیے کافی ہے؟ ماتن اور صاحب ہدایت کی عبارت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اکثر مجتہدین کا اتفاق وہ اجماع کے لیے کافی ہے، تمام ائمہ کا متفق ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر اکثر مجتہدین ایک بات پر اتفاق رکھتے ہیں اور کچھ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو ان مخالفت کرنے والوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، ان کی وجہ سے اجماع کے اندر کمی نہیں آئے گی، اجماع ختم نہیں ہوگا۔ صاحب شرح وقائع فرماتے ہیں کہ یہ بات اصول فقہ کے خلاف ہے۔ اصول فقہ کے اندر یہ ہے کہ اجماع کے لیے تمام مجتہدین کا متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی اختلاف کرتا ہے، کوئی مخالفت کرتا ہے تو اس کی مخالفت کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کی مخالفت کی وجہ سے اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ اس کی ایک دلیل جو شرح کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر بعض اوقات کوئی ایک فرد مخالفت کرتا تھا دلیل کی بنیاد پر، اپنے علم کی بنیاد پر، تو اس کے اختلاف کا اعتبار کیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ یہ کہا جائے کہ ہماری جو ہے ایک کثیر تعداد ہے اس مسئلے پر، آپ اکیلے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دلیل کی بنیاد دیکھی جائے گی، دلیل کی قوت دیکھی جائے گی، تعداد اور کثرت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دلیل کی قوت کو دیکھا جاتا ہے، اس کی مضبوطی کو دیکھا جاتا ہے، کثرت تعداد کو نہیں دیکھا جاتا۔ کتنے مسائل ایسے ہیں جس کے اندر جمہور، ایک کثیر تعداد فقہا کی
ایک مسئلے پر جمع ہوتی ہے اور دوسری طرف فرد واحد ہوتا ہے لیکن اس کی بات پر فتویٰ دیا جاتا ہے. جیسے ظہر کی نماز کا وقت ہے کہ تمام ائمہ حتیٰ کہ ائمہ حنفیہ میں سے صاحبین کا مسلک بھی یہ ہے کہ مثل اول پر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا مسلک یہ ہے کہ مثلین تک، دو مثل سایہ ہونے تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے. اب اگر تعداد کو دیکھا جائے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرد واحد ہیں اور دوسری جانب ائمہ ثلاثہ ہیں، ان کے ساتھ صاحبین ہیں، ایک کثیر تعداد وہ مثل اول کے قائل ہے. لیکن حنفیہ کا فتویٰ اسی بات پر ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت وہ مثلین تک ہے، سایہ 2 گنا ہونے تک ہے. تو فرد واحد کا اختلاف وہ معتبر ہے، اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے، فتویٰ بھی دیا جاتا ہے. تو صاحب شرح وقائع کی بات تو درست ہے، لیکن جو صاحب ہدایہ پر اعتراض کیا گیا ہے اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ صاحب ہدایہ کی جو عبارت ہے اس سے ان کی یہ مراد نہیں ہے. وَفِي مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُ الْبَعْضِ. اب یہاں پر جو خلاف البعض ہے اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کی بات کی دلیل کوئی نہ ہو، یا جن کی بات کی دلیل تو ہے لیکن دلیل کمزور ہے، جس کی مثالیں خود صاحب شرح وقایہ نے ذکر کی ہیں کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ وہ حلالہ کے لیے نکاح ثانی کو کافی قرار دیتے ہیں، دوسرے شوہر کا جمع کرنا اس کی قید نہیں لگاتے. اب وہ فرد واحد ہے، ان کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس بنیاد پر نہیں کہ ان کی تعداد کم ہے، بلکہ اس بنیاد پر کہ ان کی بات کی جو دلیل ہے وہ کمزور ہے. ایسے ہی متروک التسمیت عامدن کو جو مسئلہ گزرا ہے، جو مثال گزری ہے، اس کے اندر بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے، اور اگر دلیل ہو اور کمزور ہو پھر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا. تو صاحب ہدایہ کا مقصود خلاف البعض سے یہ ہے کہ ایسے افراد جن کی دلیل ہی نہ ہو یا جن کے پاس دلیل تو ہو لیکن دلیل کمزور ہو، ان کے اختلاف کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس پہلے اعتراض کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو دوسرا اعتراض ہے اس کو بھی سمجھ کر ترجمہ کر لیتے ہیں. وَفِي مَجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْجَمْهُورُ لَا يُعْتَبَرُ خِلَافُ الْبَعْضِ. اور جن امور کے اندر جمہور کا اجماع ہے، جمہور متفق ہے، لا يعتبر خلاف البعض، اس صورت کے اندر جو بعض افراد اختلاف کریں گے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہ متن ہے، یہی ہدایہ کی عبارت ہے. ذکر فی اصول الفقہ، اصول فقہ کے اندر یہ بات مذکور ہے، ان العلماء اختلفوا، کہ علماء کا اختلاف ہے، فی ان الاجماع، اجماع کے معاملے میں، هل ينعقد باتفاق اکثر المجتہدین، کہ وہ اکثر مجتہدین کے اتفاق سے منعقد ہو جاتا ہے، او لا بد من اتفاق الکلی، یا تمام مجتہدین کا متفق ہونا ضروری ہے. ففی الہدایتی، ہدایہ کے اندر ہے، اختار ان اتفاق الاکثر کافن، کہ اکثر فقہا کا کسی مسئلے کی بابت متفق ہو جانا یہ اجماع کے منعقد ہونے کے لیے کافی ہے. ففی مقابلت اتفاق الاکثر لا يعتبر خلاف الاقل، تو اگر اکثر فقہا کا ایک مسئلے کی بابت اتفاق ہے تو ان کے مقابلے میں یا ان کے خلاف اگر قلیل تعداد وہ اختلاف کرتی ہے، کوئی اور قول بیان کرتی ہے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. وفی کتب اصول الفقہ، اور اصول فقہ کی کتابوں کے اندر ہے، رجحوا ذلك المذهب وهو ان اختلاف الاقل في مقابلة الاکثر معتبر، انہوں نے اس مذہب کو راجح قرار دیا. وہ مذہب کیا ہے؟ یہ ذالک المذہب، اس سے جو مراد ہے وہ آنے والی عبارت ہے کہ قلیل تعداد بھی اگر اختلاف کرتی ہے کثیر تعداد کے مقابلے میں تو اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا. آگے اس کی دلیل ذکر کرتے ہیں، فإن واحدا من الصحابہ، کہ بعض اوقات صحابہ میں سے ایک فرد رضی اللہ عنہم، ربما خالف الجمع الکثیر، وہ ایک بڑی تعداد کی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد کے قول کے برعکس سے قول بیان کیا جاتا ہے. ولم یقولوا، وہ یہ نہیں کہتے تھے نحن اکثر منک، ہماری تعداد تم سے زیادہ ہے، بل اعتبروا مخالفتہ، بلکہ ایک فرد کی مخالفت کا بھی انہوں نے اعتبار کیا ہے. یہ پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض وہ یہ ہے کہ ہدایہ کی عبارت کے اندر ہے الاختلاف فی الصدر الاول، کہ صدر اول، قرن اول کا جو اختلاف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا. قرن اول سے مراد صحابہ کا زمانہ ہے.
یہی متن کے اندر بھی بات گزری ہے، وَيُمْضِي حُكْمَ قَاضٍ آخَرَ فِي مُخْتَلَفٍ فِيهِ فِي الصَّدْرِ الْأَوَّلِ، فرماتے ہیں صحیح قول یہ ہے کہ یہ شرط نہیں ہے کہ صدر اول کا اختلاف ہو، بلکہ اگر بعد میں بھی اختلاف ہوتا ہے، جیسے حنفیہ اور شافعیہ کا اختلاف ہے، مالکیہ، حنابلہ، ائمہ اربعہ کا اختلاف ہے، فرماتے ہیں اس کا بھی اس مسئلے کے اندر اعتبار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صدر اول، قرن اول، صحابہ کے اختلاف کے اندر اس مسئلے کو مقید کر دیں گے، بعد والے اختلاف کو اس کے اندر شامل نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر بھی شارح رحمہ اللہ کی بات بالکل درست ہے کہ ہمارا شافعیہ کا جو اختلاف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن صاحب ہدایہ کی جو عبارت ہے اس کی تعویل ممکن ہے، اور اس سے ایک اور بات مراد ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مسئلہ صدر اول میں متفقہ ہے تو اس پر بعد میں اختلاف معتبر نہیں ہوگا، یعنی ان المعتبر الاختلاف فی الصدر الاول، اس کا مطلب یہ ہے کہ للاعتبار للاختلاف فيما اتفق عليه الصدر الاول، کہ صدر اول کے اندر جس بات پر اتفاق ہو چکا تھا، قرن اول میں جس بات پر اتفاق ہو چکا تھا، بعد کے زمانے میں اس مسئلے کی بابت اختلاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں اعتراضات کے اندر شارح رحمہ اللہ کی بات بالکل درست ہے، لیکن صاحب ہدایہ کی جو عبارتیں ہیں ان سے ایک اور معنی بھی مراد ہو سکتا ہے جو کہ شارح رحمہ اللہ کے ہاں بھی درست ہے، اور اس کے اندر کسی قسم کے اختلاف یا اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، وَأَيْضًا قَالَ فِي الْهِدَایَہ، اور ایسے ہی ہدایہ کے اندر ہے، ان المعتبر الاختلاف فی الصدر الاول ای الصحابہ، کہ صدر اول کے اندر یعنی صحابہ کے زمانے کے اندر جو اختلاف ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن الاصح، لیکن صحیح بات یہ ہے، انہ لا یشترط ذلک، کہ اس بات کو شرط نہیں قرار دیا جا سکتا، حتی یکون اختلاف الشافعی رحمہ اللہ معتبرا، یہاں تک کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو اختلاف ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے اصل مسئلے کو بھی سمجھا، اور اس پر جو اعتراضات ہو رہے تھے فقہا کی عبارتوں پر، صاحب ہدایہ کی یا ماتن کی عبارت پر، اس کو بھی اچھے طریقے سے ہم نے سمجھ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔